آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 95۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ اہل عرب کی خصوصیات، دوسرا حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ اہل عرب کی قوت حافظہ۔ فہم و فراست کی نعمت کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اہل عرب کو بلا کی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ اگرچہ وہ لکھنے اور پڑھنے سے عاری تھے، لیکن اپنی یادداشت کے بلبوتے پر انہوں نے اپنی جنگوں اور دیگر اہم واقعات کی تفصیلات کو محفوظ رکھا۔ وہ صرف اپنے سلسلہ نسب سے ہی پوری طرح باخبر نہ تھے، بلکہ اپنے گھوڑوں کے نام اور ان کے نسب ناموں کو بھی پوری طرح جانتے تھے۔ جو گھوڑا میدان جنگ میں غیر معمولی شجاعت اور کارکردگی کا مظاہرہ کرتا، اس کے نسب سے وہ پوری طرح واقف رہتے تھے۔ ان کے تہواروں میں جو ادبی محفلیں منعقد ہوتی، جن میں دور و نزدیک سے آئے ہوئے فصحاء و شعراء اپنے قصیدے سناتے یا اپنے خطبہ سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیتے، سننے والے ایک بار سننے سے وہ پورا قصیدہ اور پورا خطبہ ازبر کر لیتے تھے، پھر وہ اسے آگے روایت کرتے رہتے۔ اگر کسی کی زبان سے فی البدیہہ کوئی جملہ نکل جاتا تو وہ ضرب المثل بن جاتا اور جزیرہ عرب کے گوشے گوشے میں رواج پا جاتا۔ ضرب المثل کے ساتھ وہ واقعہ بھی اذہان میں نقش ہو جاتا، جس کے پس منظر میں کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلتا۔ ہر شاعر کا ایک راویہ ہوا کرتا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ شاعر کی زبان سے نکلنے والا ہر شعر وہ یاد کر لیتا۔ ہر راویہ کو شعر کے مختلف اقسام، ریڈز، قصیدے وغیرہ اس قدر یاد ہوتے کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہوتا۔ اصمعی، جو متاخرین میں ادب کا امام شمار کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بالغ ہونے سے قبل مجھے آراب بادیہ کے 12,000 ارجوزے یعنی قصیدے یاد تھے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی قوم قوت حافظہ میں اہل عرب کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ فرانس کے وزیر تعلیم دوردی نے اعتراف کیا ہے کہ عرب زبان میں جو وسعت ہے اور ہر چیز کے مختلف حالات اور مختلف صفات کے اعتبار سے الگ الگ نام ہیں، ان کے ہاں مترادفات کی بھرمار ہے، اس لیے ان کے شعر و سخن کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان کے ہاں شہد کے 80 نام ہیں، سانپ کے 200، شیر کے 500، اونٹ کے 1000، تلوار کے بھی 1000 اور آلام و مصائب کی تعبیر کے لیے 4000 الفاظ ہیں۔ وزیر موصوف لکھتے ہیں کہ ان تمام اسماء کو یاد کر لینا قوی حافظے کے بغیر ممکن نہیں۔ اہل عرب کو قدرت نے جو ذہانت اور قوت حافظہ عطا فرمائی تھی، اس کا انکار ممکن نہیں۔ ان کے مشاہیر سے حماد نامی ایک راویہ تھا، اس نے خلیفہ ولید کو کہا کہ وہ یہاں کھڑے کھڑے 100 قصیدہ زبانی سنا سکتا ہے اور ہر قصیدہ 20 سے 100 اشعار پر مشتمل ہوگا۔ کلام کی اس وسعت اور ایک مادے سے مختلف صیغوں کے اشتقاق کے قواعد نے اس لغت کو مزید وسعت بخش دی تھیں، جس کی وجہ سے اہل عرب میں ما فی الضمیر کے اظہار اور بیان کی وہ قوت پیدا ہو گئی تھی جس کے باعث دنیا کی کوئی قوم ان کے ساتھ برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔